ورنہ ابو لہب کو ہم ایک کوڑی کے برابر بھی عزت دینے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی اس اعتبار سے حضور کی چچا ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ خون کا رشتہ ہونا کوئی خصوصی فوقیت نہیں رکھتا، وہ چاچا ہو یا آل اولاد میں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر تھا، تو اس اعتبار سے ہمارے پاس کوئی کنسپٹ نہیں ہے اہل بیت کا۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اہل بیت بھی تھے اور حضور کے صحابی بھی تھے، حضور پر ایمان لانے والے بھی تھے، لہذا قدرتی بات ہے کہ ابو لہب ملعون کے مقابلے میں ان کو جو ہے ہم محترم اور زیادہ معزز سمجھتے ہیں، ایک حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے اور حضور کا پاکیزہ خون ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کے لیے جو مقام ہے اہل سنت والجماعت میں بھی سادات پر صدقہ جائز نہیں سمجھا جاتا، ان معنوں میں نہیں ہے جو شیعہ حضرات میں سادات پر صدقہ حرام ہے اور سادات کے لیے خمس ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سادات کے لیے خمس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اگر خصوصیت ہوتی تو اس کا مطلب کہ بی بی فاطمہ کا خمس کا حق حضرت ابو بکر قبول کرتے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کا یا فدق کا یا فے کر کوئی خصوصیت قبول نہیں کیا، لہذا ہمارے یہاں سادات کے لیے کوئی خاص اسپیشل کوئی فنڈز وغیرہ نہیں ہے جیسے شیعوں میں ہے۔ البتہ کیونکہ حضور کی نسل مطہر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو ایک شعر جو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت عزیز المرکز مجدد ملت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کا سنانا چاہتا ہوں، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک کا ہے، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کامل تھے، لہذا آپ کی اولاد میں بھی وہ نور کسی نہ کسی اعتبار سے منتقل ہوا ہے۔ اور پچھلے دنوں مجھے امریکہ جو ہے دینی محافل کے لیے جانا ہوا، تو وہاں پر امریکن امیگریشن جو لا مجھے معلوم بتایا گیا کہ اگر آپ کی کوئی فیملی میں سے کسی فرد کو وہاں پر گرین کارڈ ملتا ہے، نیشنلٹی امریکہ کی ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے آپ ان کو بھی نیشنلٹی وہ دے سکتے ہیں، یعنی ان کو آٹومیٹک وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر ایک پاکستانی اگر وہاں امریکہ میں سیٹلڈ ہے اور اس کے پاس گرین کارڈ وہاں کا ہے یا نیشنلٹی امریکن ہے اس کی، تو وہ اپنے جو بلڈ ریلیشن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو بلا سکتا ہے۔ تو آج امریکہ والے 14 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بلڈ ریلیشن کا ایک کنسپٹ ہے اور اس خون کے جو ہے احترام، یعنی نیشنلٹی دینے کی حد تک ہی صحیح، مادی طور تک ہی صحیح امریکہ والے بھی قبول کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو میرے اور آپ کے آقا و مولا محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بیان فرما دیا کہ میرے جو اہل بیت ہیں وہ جو میرے خون سے متعلق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے تم مقابل احترام سمجھتے ہو، لہٰذا میری اولاد کا بھی میری نسبت سے احترام کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب تک ہم حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے جیسا کہ حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے، تو اہل سنت میں سے کسی شخص کی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہمارا اہل بیت سے احترام کا تعلق۔ لیکن جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو صحابہ کسی ایسی مخلوق کا نام نہیں ہے جس کو ہم جانتے پہچانتے نہیں ہیں، بلکہ صحابی بھی وہ ہے جس کا تعلق حضور سے ہے۔ اہل بیت کا تعلق خون کے اعتبار سے ہے اور صحابی کا تعلق ایمان کے اعتبار سے ہے، اور جب ایمان اور خون دونوں مل جاتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کا زیادہ احترام کیا جائے۔ لہذا ہم ایک عام صحابی کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا احترام دو برابر ڈبل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اہل سنت کو ملاحظہ فرمایا ہوگا، انشاءاللہ اگر اس میں موقع ملا تو اس سے مزید آپ سے گفتگو ہوگی۔ مولانا کیونکہ آپ نے کئی مسائل پھیلا دیے ہیں، انشاءاللہ لطف رہے گا بحث میں۔ اہل بیت کے لیے جیسے آپ نے فرمایا، تو اہل بیت کے لیے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے، رشتہ دار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر جب اس نے کہا کہ ان ابنی من اہلی، تو پروردگار کی طرف سے آواز آیا لیس من اہلک، یعنی اگر خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اتباع نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا، تو قرآن کی اس قانون کے اعتبار سے وہ اہل سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی اہل بیت صرف رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، جیسا کہ ابو لہب کی مثال دی۔ جی ہاں، بلکہ اطاعت کرنا۔ اب جو عصمت کی بحث ہم اگلی نشست میں کریں گے، لیکن ایک آپ کا عقیدہ اس میں ظاہر ہو جائے تو بحث کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہاں بھی حضرات
انبیاء کو بھی معصوم نہیں مانتے. تو آپ حضرات جو اہل سنت کے عقیدے رکھنے والے انبیاء کو جو معصوم مانتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ یقیناً آپ کے پاس قرآن ہی کے دلائل ہوں گے اور قرآن ہی کی آیتوں کی بنیاد پر آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. ایسا ہے نا مولانا کہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ اہل انبیاء جو ہیں معصوم. تو انہی دلائل کی روح پر، انہی دلائل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہمارے پاس اتنے دلائل محکم ہیں کہ اہل بیت بھی معصوم، کیونکہ انبیاء کو جو آپ معصوم مانتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں. تو ہم نے اشارتاً یہ آیت پڑھی تھی سورہ احزاب کی، جس پر بحث ہم بعد میں کریں گے. 33ویں سورہ کی 33ویں آیت کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار کا ارادہ ہے یہ، یعنی ارادہ خدا تو آپ جانتے ہیں کہ انما اذا امرہ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی ارادہ خدا میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. پروردگار نے ارادہ کیا کن، پوری کائنات ہو گئی، صرف ارادہ کیا کہ ہو جائے. تو خدا کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے. اور رجس کو جب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بحث کریں گے تو رجس کیا ہے، جھوٹ بولنا رجس ہے، دیگر شراب پینا رجس ہے انشاءاللہ. تو اس آیت سے خود آپ کی تفاسیر سے اور قرآن کی آیتوں سے انشاءاللہ ثابت کریں گے انہی دلائل پر جو آپ دلائل قائم کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست انشاءاللہ آپ کو ثابت کریں گے. لیکن میں ایک بات، یہ بات آخر میں عرض کر دوں کہ رزق کا جہاں تک تعلق ہے تو مال و دولت دنیا جو ہے وہ بھی کوئی پاک سے نہیں ہے کہ جس کے لیے اہل بیت جو ہے اتنی بار بار طرف کا مظاہرہ کریں، بار بار طلب کریں. ابو بکر کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لے جائیں یا حضرت علی عباس تشریف لے جائیں، یہ وہ خدا نخواستہ ان کے دلوں میں مال دنیا کی طلب نہیں تھی، دولت مادی کی طلب نہیں تھی، بلکہ ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ تھا ان کی نگاہ میں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے خیرات کریں. اور صرف ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ موقف تھا کہ اس مال کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے. مقصد تو دونوں کا ایک ہوا. اہل بیت بھی چاہتے تھے کہ ہم لے کر کے اپنی کو مال کوٹھی جائیداد ایسی تو نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ بھی چاہتے تھے ہم اپنے ہاتھ سے خیرات کریں. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کی نیتوں میں کوئی نجاست کی کوئی فسق و فجور نہیں تھا. دونوں کی نیت میں یہ تھا کہ میں بہتر طریقے سے اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ کر سکتا ہوں اور حاصل وقت یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے. اور جہاں تک رہ گیا غضبناک ہونے کا جو ہمارا بنیادی مسئلہ تھا اس بحث کا کہ وہ بیوی غضبناک ہوئی، غصے ہوئی، ناراض ہوئی، تو اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسا کہ آپ کی کتب میں بھی ملتا ہے اور ہماری اہل سنت کی کتب میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خواہش تھی وہ اس جنازے میں شریک ہوتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی بھی خواہش تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی اور ان کی اہلیہ نے تو اصول کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو معلوم ہوا کہ ان کے درمیان قرابت تھی، قرابت داری بھی تھی. آخر دونوں قریش تھے، قریش ہی کے دو حصے ہیں، ایک بنو ہاشم ایک بنو امیہ. آپس میں آخر میں باپ دادا میں جا کر تو کہیں نہ کہیں یہ بھائی ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان میں اتنی بڑی خلیج نہیں تھی جس کو ہمارے شیعہ برادرات جو ہے بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے اور اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کرتے. بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام سے انکار کیا جائے یا ان پر لعنت برآمد کی جائے. جو برے تھے ان میں مرتد ہو گئے، وہ تو خدا رسول کے نزدیک بھی مرتد ہے. ان کو آپ اور میں کیا جو ہے اگر اچھا کہیں گے تو میرے کہنے سے اچھے نہیں ہوں گے. اور اگر ان میں جو مومن تھے متقی تھے، خصوصاً خلفائے راشدین متفقہ چاروں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ قابل لچک ہے. اس میں گنجائش موجود ہے اس بات کی کہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے کاغذ غلطی ہو سکتی ہے. آپ کے یہاں گنجائش موجود نہیں ہے اگر کہ اہل بیت کے آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے لہٰذا ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. منظم اللہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور وہ جو ہے ان سے وہ کسی غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتے. پکڑ میں تو آپ آ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ان سے اگر ہم غلطی ثابت دکھا دیں، اور ہم ایسا چاہتے نہیں ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی غلطیوں کی طرف پکڑ کی توجہ کرتے نہیں ہیں. لیکن اگر کسی وہابی خارجی نے آپ کو ان کی غلطی پکڑ کے دکھا دی
तो फिर ये पता चलेगा कि उनको भी जो है काबिल इल्जाम समझा जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। अगर काबिल इल्जाम समझा गया तो फिर वो मासूमियत और असमत कहा जाएगी जो आपने अकीदा बनाया हुआ है। लिहाजा सिर्फ अंबिया की असमत तक अपने आप को महदूद रखते हैं कि अंबिया मासूमीन है, हमारे नजदीक भी। अलबत्ता वहाबी हजरात का इसमें नुक्ता जुदा है, और अहले सुन्नत जो अक्सरियत में, देखिए मौलाना, शिया हजरात जो है अकलियत में है आप आलम इस्लाम में, वहाबी हजरात भी मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में तो हम लोग हैं जो आशिकाने सहाबा भी हैं और मुहिब्बान अहले बैत भी है। तो इंशाअल्लाह फिर बहुत शुक्रिया। कहाँ से हुज्जत कद से